بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 17واں پارہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ پارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں، کچھ احادیث پیش کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع کیا جس کے منڈیر بنی ہوئی نہ ہو، اور فرمایا کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی، پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا جانور وغیرہ نے ڈس لیا، تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے گا۔ یہ کچھ سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ اس سے معلوم نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو یا اس پر زہریلا جانور گزر گیا ہو۔ دیکھیں کتنا پیارا کہ یہ سنتیں ہیں کہ جب رات کو جب ہم سوئیں تو ہاتھ دھو کر سوئیں، جب اٹھیں بیدار ہوں تو ہاتھ دھوئیں۔ پھر فرماتے ہیں جوتے پہننے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر جوتے پہنے رہا کرو، کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو۔ جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیڑے مکوڑے اور گندی چیزوں اور کانٹوں اور اینٹ پتھر کے ٹکڑوں سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چلتے چلتے کسی کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلیں یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست نہ کر لیں، پھر دونوں کو پہن کر چلیں۔ یعنی آپ نے ایک چپل پہن کر چلنے سے بھی منع کیا۔ اب اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلیں، کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہوتا ہے تو توازن صحیح نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے بتایا، اور کسی بات کو بتاتے ہوئے شرم نہ کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، نہ پشت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا کہ لد سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں آپ کے سامنے میں نے آج پیش کی ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی بتائیں، اور جب جوتا پہنے تو سیدھے پاؤں پہ پہلے پہنے اور الٹے پاؤں سے اتاریں۔ ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء مکہ میں نازل ہوئی، 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ یہاں پہ منکرین کے اعنات کا تذکرہ اور ان کی معاندانہ باتوں کا جواب دیا ہے۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے تو اسے وہ سنتے ہیں، مگر اس طرح کہ وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں۔ ظالم لوگ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ نبی تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ کہتے ہیں کیا تم دیدہ اور دانستہ جادو کی
جادو کی پیروری کرو گے؟ پیغمبر نے کہا کہ میرا رب زمین اور آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پریشان خیالات ہیں، بلکہ پیغمبر نے از خود بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔ تو اسے چاہیے کہ جس طرح پہلے نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں بس اسے چاہیے کہ جس طرح پہلے نبیوں کو بھیجا گیا تھا وہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ مطلب وہ جو لوگ تھے وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ پہلے نبیوں کو بھیجا گیا تھا وہ بھی ہمارے پاس نشانی کوئی لے کر آئیں۔ تو فرمایا کہ ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے۔ اللہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پھر فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان انبیاء کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنے وعدے کا سچا کر دکھایا تو ان کو اور دیگر جس کو چاہا ہم نے نجات دی اور زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اس بستی سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت، کہتے ہیں بھاگو مت، اور جو نعمتیں دی ہیں تمہیں دی تھیں ان کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس، ہم ہی بلا شبہ ظالم تھے۔ فما زالت تلک، سو وہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کھیل تماشا ہی بنانا چاہتے تو اپنے ہی پاس سے ایک بنا لیتے اگر ہم کو ایسا کرنا ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، اور سو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ یکدم مٹ جاتا ہے، اور جو کچھ تم جھوٹ بیان کرتے ہو وہ تمہارے لیے بربادی ہے، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی بالکل بھی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا، کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسی چیزوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے جو کسی کو پیدا کرتے ہیں؟ اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو کوئی نظام اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا تھا، دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو جو باتیں لوگ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، عرش کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی کوئی باس پرس نہیں، اور ان لوگوں سے باس پرس ہوگی۔ اور کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، ان کا جو مجھ سے اب پہلے تھے، بلکہ اکثر تو ان میں سے حق کو جانتے ہی نہیں۔ سو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اور مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو اس کے بڑے معزز بندے ہیں اللہ کے، اور لا یسبقونہ، اور جو اس سے آگے بڑھ کر کلام نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پہلے ہو چکا ہے، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ اس کے سوا میں معبود ہوں، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اولم یرا، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ ان پر ہلنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ آسمانی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے رات دن، سورج چاند کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنے اپنے میدان میں تیر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم بطور امتحان کے تمہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے ہیں، اور بلا شبہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ خود رحمان کی یاد سے انکار کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے انسان کی خلقت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، اور میں قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم صداقت پر ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ جو منکرین ہیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش منکروں کو وہ وقت معلوم ہوتا جب وہ نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو روک سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ گھڑی اچانک ان پر آ جائے گی اور انہیں حیران کر دے گی، سو وہ اسے نہ روک سکیں گے، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، سو جن لوگوں نے ان میں سے ہنسی اڑائی ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا، اور جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے کہہ دیجئے کہ رحمان کے عذاب سے کون تمہاری دن رات حفاظت کرتا ہے، بلکہ اگر وہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ رہے ہیں، اور کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ اور آگے کہتے ہیں وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کی جائے گی۔ بل متعنا، اور ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتیں دی اور مہلت عطا کی، یہاں تک کہ ان پر ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے زیر قبضے میں زمین کو مسلمانوں کی فتوحات سے اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہی غالب ہے؟ کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں وحی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کو عذاب کا ایک جھونکا پہنچ جائے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، سو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے ضرور حاضر کر دیں گے، ہم اسے لا حاضر کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کو ہم تنہا ہی کافی ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ اور
ہارون علیہ السلام کو توریت دی، اور جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اور روشن دی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، وہ قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں، اور یہ قرآن ببرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور ہم اس سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جس کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہیں، اور وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ پھر فرمایا وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ فَجَعَلَهُمْ، سو اس نے ان کے بڑے بت کے سوا سب کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیا ہے جو منکر تھے، تو بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہی کی قوم میں سے کوئی بولا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کے گواہ بنیں۔ پھر کیا ہوا کہ قالوا اانت فعلت، انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ کام تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ کیونکہ وہ لوگ تو کہتے تھے نا کہ یہ جو معبود ہے، یہ تو بت ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ ایک جگہ کہیں گئے تھے، سارے ادھر لوگ گئے ہوئے تھے کہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام جو بت ہیں ان کو توڑ دیا، اور سوائے ایک جو ان کا بڑا بت تھا ان کو رہنے دیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا ہے، یہ بڑے بت ہے، تو بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے بت تو آپ ان سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر آگے فرمایا فرجعوا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرجعوا الی انفسہم، جب انہوں نے سوچا آپس میں تو کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے ندامت سے اپنے سر نیچے کر لیے اور کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما، اور افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ انہوں نے جو ادھر کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور راحت بن جا۔ انہوں نے اسے نقصان دینا چاہا مگر ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم اس کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین شام میں لے آئے جس میں ہم نے تمام مخلوق کی برکت رکھی ہے، کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام
یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا، یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کو عطا کیا، اور اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا بھی انعام کے طور پر دیا، اور سب کو ہم نے صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور ہم نے ان کو رہنما بنایا کہ ہمارے احکام کے مطابق ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، حکمت اور علم عطا کیا، اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کاموں کے عادی تھے، اور بے شک وہ بری اور بدکار قوم تھی، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اور یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور اس سے پہلے جب نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ہم نے اس کو اور اس کے خاندان کو بڑے غم سے بچا لیا، اور ان لوگوں پر اسے نصرت عطا کی جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، اور سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب وہ کھیتی کے معاملے میں فیصلے صادر کر رہے تھے، جبکہ ایک گروہ کی بکریوں نے اسے روند ڈالا تھا، اور ہم ان کے فیصلے دیکھ رہے تھے، اور سو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور پرندوں کو بھی، اور یہ سب کچھ کرنے والے در حقیقت ہم تھے، اللہ تھے، اور اس سے ہم نے تمہارے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھائی، اور ذرا بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی کے نقصانات سے بچائے، سو کیا تم شکر کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے زوردار ہوا کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے اللہ کو۔ اور بعض دیووں میں سے ایسے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی تکلیف دور کر دی، اور اسے اس کا کنبہ بھی عطا کیا، اور اس کے مانند اور بھی لوگ، اور اپنی رحمت سے، اور تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہو۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذی الکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور اللہ کہتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور بے شک وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس جلدی کرنے پر اس سے داروگیر نہیں کریں گے، آخر میں اس نے اندھیروں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، اندھیروں میں پکارا کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، سو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے غم سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ کہتے ہیں اور جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
زکریا علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا لاوارث نہ چھوڑو اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے اولاد کے قابل بنایا۔ بے شک یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سراج سے کام لیتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی سے رہتے تھے۔ واللتی احصنت، اور اس عورت مریم علیہ السلام کا ذکر کرو جس نے اپنے عفت اور پاکیزگی کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی جانب سے روح پھونک دی اور اس کے بیٹے کو تمام دنیا کے لیے ایک نشان بنایا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور بلا شبہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا، اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کر دیے، مگر ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بس جو کوئی نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہم یقیناً اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے رہنے والوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر دنیا میں لوٹ کر آ سکیں۔ حتیٰ اذا فتحت، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر رہے ہوں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا، تو ان کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ افسوس، ہم اس حقیقت سے غفلت ہی میں رہے، بلکہ ہم ہی ظلم کرتے رہے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے اور اس میں تم سب داخل ہو کر رہو گے۔ اللہ کہتے ہیں پھر وَلَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اور وہ سچ مچ معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ یعنی یہ جو بت ہیں، اگر وہ انہی کی عبادت، اگر وہ ان کے سچ مچ کے معبود ہوتے تو وہ یہاں جہنم میں وہ داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں وہ چیخیں ماریں گے اور ایک دوسرے کی بات بالکل نہ سن سکیں گے۔ اور وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے مقدر ہو چکی ہے اور وہ اس عذاب سے دور رکھے جائیں گے، لا يسمعون حسیسها، اور وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ سبحان اللہ، اور وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا کوئی رنج نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے جملہ نصیحتوں کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، اور بلا شبہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام بشارت ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں پورا آگاہ کر دیا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اور جو بات اونچی آواز میں کی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپا کے کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور اس میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے رب انصاف سے فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب مہربان ہے
اور اسی سے ان باتوں میں مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ انبیاء میں ہم نے جو قصے پڑھے ہیں انبیاء کے، انشاءاللہ جب ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے، تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ ڈیٹیل میں آپ پڑھنے کے لیے آپ ہمارا کورس جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ آپ کو مزید ڈیٹیلز دے دی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی ڈیٹیل وائز ہم اس کو تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ حج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو۔ بے شک یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ بلا شبہ بڑی بھاری چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو اس کا منظر یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا حال ہوگا، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے، کہ اللہ کہتے ہیں یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اور ہر حمل والی وقت سے پہلے اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، اور حقیقت میں وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں کسی علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور سرکش شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا وہ اسے ضرور گمراہ کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونے میں کوئی شک ہو تو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو ابتدا میں بھی تو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، کہ کوئی پوری ہوتی ہے اور کوئی ناتمام۔ پھر فرماتے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم پر اپنی قدرتوں کو واضح کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اور رحم میں جسے چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی قوت بھری جوانی کو پہنچو، اور بعض تم میں سے اس سے پہلے مر جاتے ہیں اور کچھ تم میں انتہائی بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جاننے بوجھنے کے بعد پھر بے خبر بن جاتے ہیں۔ اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ ہلتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اور ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، اور بعض ایسے ہیں اور بغیر کسی کتاب روشن کے جھگڑتے ہیں اور تکبر سے گردن موڑتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں جلتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت شک و شبہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر فائدہ پہنچے تو وہ اسے مطمئن ہو جاتا ہے، اگر کسی آزمائش میں پڑ جائے تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو صریح نقصان ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، اور یہی تو انتہا درجے کی
گمراہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وہ اسے جھوٹے معبود کو پکارتا ہے، ایسے جھوٹے معبود کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ نزدیک ہے۔ کیا برا آقا ہے اور کیا برا ساتھی! بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایسی ایک رسی کھینچ لے، پھر آسمان پر پہنچ کر اس سلسلہ وحی کو قطع کر دے، پھر دیکھیے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کے سبب یعنی نزول وحی کو روک سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو کھلی اور واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور اطاعت کرتے ہیں جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے سجدہ رز ہیں، اور بہت سے انسان بھی سجدہ بجا لاتے ہیں، اور بہتوں پر عذاب آنا لازم ہو چکا ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہذان خصمان، اور یہ دو مخالف فریق ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بس ان کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے آگ کے کپڑے قطع کر کے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا، اور اس سے ان کے پیٹ کے اندر آنتڑیاں اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب غم اور دکھ کے باعث وہ اس عذاب سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں لوٹائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کر گئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، نہ رواں ہیں، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن، سبحان اللہ، اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور یہ اس لیے کہ دنیا میں ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت دی گئی تھی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی تھی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیلی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، خواہ اس بستی میں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی اختیار کرنا چاہے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ بتا دی اور حکم دیا ہم نے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان حج کا کر دو، اور وہ تمہارے پاس پیدل اور طویل سفر کی وجہ سے دبلے پتلے ہو جانے والے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے حاضر ہوں، اور مقررہ ایام میں ذبح کے وقت چوپایوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، پھر قربانی کے ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ احرام اتار کر لوگ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کعبہ کا طواف کریں۔ ذالک ومن یعظم، اور
یہ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قابل احترام احکام کا احترام کرے گا تو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت کے احکام تمہیں سنائے گئے ہیں، بس تم بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، خالص اللہ کے ہو رہو اور اللہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے پھر پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے اٹھا کر دور دراز جگہ میں پھینک دے۔ یہ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو یہ کام اس کے دل کی تقوی کی بدولت ہے۔ تمہارے لیے جانوروں میں ایک معین وقت تک منافع ہے، پھر ان کو قدیم گھر کعبے تک ذبح کے لیے پہنچانا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپایوں کی قسم سے جو جانور عطا فرمائے ہیں ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے لیں، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے تو اسی کی اطاعت کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا ذکر اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے، عاجزی کرنے والے، ان کی صفت یہاں پہ بیان کی ہے۔ اور وہ لوگ جو ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناہا، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے مقرر کیا ہے اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، سو تم ان اونٹوں کو کھڑا کر کے ذبح کے وقت ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لو، اور جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور صبر کرنے والے اور مانگنے والے فقراء دونوں کو کھلاؤ۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ بھی کتنا واضح اللہ نے بتا دیا، یہاں پہ جب اونٹ کو ذبح کرو تو اس کو کھڑا کر کے ذبح کرو، اور پھر جب ذبح کر لو تو ان کو فقراء میں بانٹ دو اور خود بھی کھاؤ۔ اور یوں ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ آگے کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس نے ان چیزوں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اے نبی نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، اور بلا شبہ وہ کسی دغا باز ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ مسلمان جن سے جنگ کی جاتی ہے اب ان کو بھی لڑنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے محض اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتی۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اور اگر ہم ان مومنوں کو زمین میں قوت اور حکمت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب چیزوں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور تو ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود بھی تو جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا، سو میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر ان کو پکڑا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر
بس کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان تھی، سو اب وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہیں۔ اور کتنے کنویں ہیں، کنویں بیکار، اور کتنے اونچے اونچے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں پھرتے نہیں کہ عبرت حاصل کر کے ان کے ایسے دل ہو جاتے ہیں کہ ان سے یہ سمجھ سکتے، اور ان کے ایسے کان ہوتے کہ ان سے غور سے سنتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نہ سمجھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور آپ کے رب کے نزدیک ایک روز کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ جو ابھی ہمارے جو ڈیز چلتے ہیں، دن ہیں، جب اللہ کے نزدیک یہ دن 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو مہلت دی ہے اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بلا شبہ میں تمہیں نافرمانی سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول یا نبی بھیجا، جب اس نے احکام الہی پڑھ کر سنائے تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں کفار کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کے وسوسوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور تاکہ شیطان کے القاء اور وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بلا شبہ نافرمان لوگ پرلے درجے کے مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ آپ کی طرف سے حق ہے، اور فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ، اور سو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کے معاملے میں ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا کسی نامبارک دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ حکومت اس دن اللہ کی ہی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو آخرت میں ضرور عمدہ روزی دے گا، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، اور وہ ان کو یقیناً ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بے شک سب کے حال سے واقف اور بردبار ہے۔ اور جو کوئی زیادتی کا صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس سے زیادتی ہوئی ہو، تو پھر دوبارہ اس پر زیادتی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا رہتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ کافر اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مینا برساتا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک
بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے قبضے اختیار میں ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے فرما بردار کر دیا، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے ان اللہ بالناس، مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں جن پر وہ عمل پیرا تھے، سو ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو ان کو کہہ دیں، اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب باتیں کتاب لوح محفوظ میں درج ہیں۔ یہ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھتے ہو، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ان کو ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اس سے بھی زیادہ ناگوار بات تمہیں بتاؤں؟ لو سنو، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، پھر فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مانگنے والا عابد اور جس جھوٹے معبود سے مانگتا ہے دونوں کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کا مرتبہ جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا، بے شک اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے سب معلوم ہے، اور تمام امور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اس کے آگے جھکو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں پوری تن دہی سے جہاد کرو جس نے تمہیں عزت بخشی ہے اور دین کے معاملے میں تمہارے لیے کسی قسم کی مشکل روا نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس نے نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام ہے تاکہ رسول پر تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پس نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ ہی پر مضبوط اعتماد رکھو، وہ تمہارا مالک ہے، کیا ہی اچھا مالک ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ حج بھی مکمل ہوتی ہے اور پارہ نمبر 17 بھی مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے
17 پارے مکمل ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا اور 17 پارے ہمارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بعمل کر دے اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کو مزید تفسیر کے ساتھ سیکھنے والا بنا دے۔ تفسیر کے ساتھ جب ہم اس کو سیکھیں گے تو ہمارے بات جو ہے مزید واضح ہو جائے گی اور مزید ہمارے پاس سامنے دلائل وغیرہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے آئے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے چن لے، آمین، اور ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنا دے اور تیسرا نہ بنائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 18 قد افلح انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر ہمارا اسی پہ ہوگا، نیکسٹ سبق ہمارا یہی ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور خوشی ہوتی ہے اس سے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم سبق میں ملاقات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔